السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں بحث ندائے یا رسول اللہ میں مخالفین کی جانب سے پیش کی جانے والے دلائل اور اعتراضات کے جوابات اس سے پہلے کے دروس میں ہوئے۔ آج بھی انہی مخالفین کی جانب سے چند اور باتیں جو بطور اعتراض ذکر کی جاتی ہیں اس کو بیان کر کے اور اس کا جواب ذکر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کہ مخالفین کی جانب سے ایک استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاستیزان بحث مصافحہ باب الاخذ بالیدین، یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے التحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھایا کہ ہم نماز میں یہ پڑھیں، السلام علیک ایھا النبی یعنی اے نبی آپ پر سلام۔ فرماتے ہیں فلما قبض قلنا السلام علی یعنی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، تو ہم نے التحیات میں یوں پڑھا السلام علی النبی، یعنی پہلے ہم حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں السلام علیک ایھا النبی کہتے تھے، یعنی اے نبی آپ پر سلام، اور جب حضور کا وصال ہو گیا تو ہم نے نماز میں پڑھا السلام علی النبی یعنی حضور پر سلام۔ تو اس کی شرح بخاری شریف کی شرح عینی ہے، اس میں حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی زندگی پاک میں السلام علیکہ یعنی کاف خطاب سے کہتے تھے کہ آپ پر سلام، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو یہ خطاب چھوڑ دیا اور لفظ غائب سے ذکر کیا یعنی حضور پر سلام، اور کہنے لگے السلام علی النبی۔ تو اب مخالفین اس کو لیتے ہیں، بخاری شریف کی اس حدیث کو اور اس بات کو لیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ذکر کیا، اس حدیث اور شرح کی عبارت سے معلوم ہوا کہ التحیات میں السلام علیکہ کہنا یہ زندگی پاک مصطفیٰ علیہ السلام میں تھا، یعنی حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد التحیات میں بھی ندا کو چھوڑ دیا گیا، یعنی التحیات میں بھی پڑھنا صحابہ نے چھوڑ دیا۔ تو جب صحابہ کرام نے التحیات میں سے ندا کو نکال دیا تو جو شخص نماز کے علاوہ نماز کے خارج میں یا رسول اللہ وغیرہ کہے تو وہ تو بالکل مشرک ہے۔ یہ
اعتراض کرنے والے مخالفین کی جانب سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بخاری اور عینی کی یہ عبارات جو آپ نے پیش کی ہے یہ تو آپ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آج تک کسی امام مجتہد نے التحیات کے بدلنے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی چاروں امام جو ہیں تو ان میں سے کسی بھی امام نے یہ حکم نہیں دیا کہ التحیات کو بدل دیا جائے، السلام علیکہ ایھا النبی کی جگہ کچھ اور کہا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن مسعود کی اور امام شافعی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی التحیات کو اختیار فرمایا، مگر دونوں التحیات میں آج بھی السلام علیکہ ایھا النبی ہی ہے نا۔ غیر مقلد بھی، یعنی جو مقلد نہیں ہیں، جو امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، غیر مقلد بھی خواہ ثنائی ہوں یا غزنوی یہی خطاب والی التحیات پڑھتے ہیں۔ یعنی ساری دنیا میں آج بھی التحیات اگر پڑھی جاتی ہے تو وہی خطاب والی السلام علیکہ ایھا النبی والی التحیات پڑھتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے التحیات کو بدلا، اور حدیث مرفوع کے مقابل میں یہ ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے کہ حدیث مرفوع کے مقابل اجتہاد صحابی قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ بات جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مرفوعاً ثابت ہے، مرفوعاً ثابت ہے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے خود کچھ ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشہد تعلیم فرمایا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خود تشہد تعلیم فرمایا کہ اس طریقے سے تم التحیات پڑھو، اور اس میں حضور نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی کہو۔ تو یہ ہوئی مرفوع حدیث۔ تو جو مرفوع حدیث یعنی حضور کے فرمان کو جس میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کے اجتہاد کی وجہ سے کوئی صحابی کا قول، یہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ان صحابہ کرام نے بھی اسی لیے تبدیل نہیں کیا، ورنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام نے کیوں نہیں چینج کر دیا، کیوں نہیں بدل دیا؟ صحابہ کرام نے بھی تبدیل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندائے غیب حرام ہے، ورنہ زندگی پاک میں ندائے غیب حرام ہے۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو پاس میں موجود نہ ہو، غائب ہو، اس کو پکارنا۔ تو ندائے غیب حرام ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ورنہ زندگی پاک میں دور رہنے والے صحابہ خطاب والی التحیات نہیں پڑھتے۔ یعنی اگر صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ ہوتا کہ غیب کو ندا کرنا حرام ہے، تو پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی جو صحابہ کرام دور رہنے والے تھے، یعنی مدینہ طیبہ میں نہیں رہتے تھے، دور رہنے والے تھے، تو وہ یہ والی التحیات نہیں پڑھتے، کہتے کہ یہ تو شرک ہو جائے گا کیونکہ ہم تو دور رہتے ہیں، سامنے تو رہتے نہیں ہیں کہ ہم ایھا النبی کہیں۔ ظاہری حیات طیبہ میں بھی فرماتے ہیں آخر یمن، خیبر، مکہ مکرمہ، نجد، عراق، تمام جگہ نماز ہوتی تھی تو اس میں وہی التحیات پڑھی جاتی تھی جس میں السلام علیکہ ایھا النبی کا ذکر ہے نا۔ تو ندائے غیب برابر ہوتی تھی، یعنی ہر ایک میں ندائے غیب ہو رہی ہے، حضور سامنے موجود نہیں ہے، پھر بھی نماز میں لوگ یہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام تو حجاز میں تشریف فرما تھے اور ندا والی التحیات ہر جگہ پڑھی جا رہی تھی۔ تو نہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، نہ صحابہ کرام نے کچھ شبہ فرمایا، صحابہ کرام نے کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے التحیات جب سکھایا، حضور نے سکھایا ہے، تو سکھاتے وقت
حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ التحیات صرف ہماری زندگی پاک میں ہے، ہماری وفات شریف کے بعد دوسری والی پڑھنا، ایسا تو نہیں فرمایا تھا، بلکہ مطلقاً حضور نے تعلیم فرمایا تو ہمیشہ جب بھی نماز میں التحیات پڑھی جائے گی تو یہی والی پڑھی جائے گی۔ اسی لیے مخالفین کے بھی جو بڑے گرو گھنٹال، وہ اپنے فتاوی رشیدیہ میں جلد اول کتاب العقائد میں یہی لکھتے ہیں کہ لہٰذا صیغہ خطاب کو بدلنا ضروری نہیں، یعنی السلام علیکہ، تو یہاں پر اس کو بدلنا ضروری نہیں، اور اس میں تقلید بعض صحابہ کی ضروری نہیں، ورنہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ بعد میرے انتقال کے خطاب نہ کرنا، مت کرنا، بہرحال صیغہ خطاب رکھنا اولا ہے، اصل تعلیم اسی طرح ہے۔ تو یہ تو فتاوی رشیدیہ میں بھی یہ ذکر ہو گیا کہ یہی والی التحیات پڑھی جائے گی۔ تو خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ بعض صحابہ کا یہ فعل یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے پاک میں بھی شرک ہوتا رہا، معاذ اللہ، حضور کے زمانے پاک میں بھی شرک ہوتا رہا کہ جو دوسرے ملکوں میں تھے، دوسرے شہروں میں تھے، وہ بھی یہی پڑھتے تھے، تو معاذ اللہ حضور کے زمانے ظاہری حیات طیبہ میں بھی شرک ہوتا رہا اور منع نہیں کیا گیا۔ بعد میں بھی بعض نے بدلا، نہ کہ کل نے، یعنی بعد میں بھی بعض صحابہ کرام نے بدلا، تمام صحابہ کرام نے تو نہیں بدلا، بلکہ اکثر صحابہ کرام وہی والی التحیات پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ مرقات باب التشہد اخیر فصل میں ہے ایک لمبی عبارت، وہی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ ہم نے بعد میں بدل دیا، تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے التحیات ہرگز نہیں بدلی، یہ صرف راوی کی سمجھ ہے، یعنی یہ صرف راوی جو روایت کرنے والے ہیں نا، یہ ان کی فہم ہے، ان کی سمجھ ہے، نہ کہ فرماتے ہیں کہ اصل واقعہ، یعنی اصل واقعہ ایسا نہیں ہے، تمام صحابہ کرام وہی والی التحیات پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں جو روایت کرنے والے تھے نا راوی، وہ ان کی فہم ہے، ان کی سمجھ ہے۔ بعض وہابی کہتے ہیں کہ اب یہاں پر جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور اس طرح کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جواب یہ عام طور پہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی جو لوگ دور تھے وہ لوگ کون سی التحیات پڑھتے تھے؟ یا حضور کے وصال پاک کے بعد کیا تمام صحابہ کرام نے یہ التحیات چھوڑ دی؟ ہرگز نہیں، بلکہ بعض لوگوں کے بھی بارے میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے بدل دیا، بلکہ مرقات میں اس کی شرح میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ یہ راوی کی اپنی سمجھ ہے، اپنی سوچ ہے، ورنہ تو صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام نے وہی التحیات پڑھی جو حضور نے تلقین اور تعلیم فرمائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض وہابی یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے یہ سمجھ کے پکارنا، یہ عام طور پہ اس زمانے میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے پکارنا، یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ ہماری آواز سن رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ وہ اس طرح سے کہتے ہیں کیونکہ دور کی آواز سننا تو اللہ کی صفت ہے، دور سے سننا یہ خدائی کی صفت ہے، غیر خدا میں یہ طاقت ماننا شرک ہے۔ اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس عقیدے سے کوئی نہ پکارے، یعنی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دور سے نہیں سنتے حضور معاذ اللہ، تو اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو یا رسول اللہ یا غوث وغیرہ کہنا جائز ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی کچھ وہابیہ درابنا اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ غیر، جیسے کہ کوئی ہوا کو پکارے، ہوا کو ندا کرے اور دیا کرتے ہیں، جیسے کہ اے باد صبا سن، تو سن اے باد صبا، تو وہاں پہ یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہوا سن رہی ہے،
بلکہ ایک کہنے والا کہتا ہے ہوا سنتی ہے یہ خیال نہیں آتا ہے، تو اسی طریقے سے اس خیال سے اگر کوئی یا رسول اللہ یا غوث کہے گا تو کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ اگر کہے گا کہ وہ سن رہے ہیں دور سے تو یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ دور کی آواز سننا یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ تو آج کل عام وہابی یہی عذر پیش کرتے ہیں، فتاوی رشیدیہ وغیرہ میں بھی اسی پر زور دیا ہے۔ تو اس کا جواب بہت ہی تفصیلی جواب اور بہت ہی بہترین جواب ارشاد فرماتے ہیں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان، فرماتے ہیں کہ دور سے آواز سننا یہ ہرگز خدا کی صفت نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، دور سے آواز سننا یہ تو ہرگز خدا کی صفت نہیں، کیونکہ دور سے آواز تو وہ سنے جو پکارنے والے سے دور ہو۔ دور سے کون سنتا ہے؟ جو پکارنے والے سے دور ہو، اور رب تبارک و تعالی تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور کہیں قرآن میں ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو کہ ہم قریب ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے نحنو قریب، ہم قریب ہیں، بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ نحنو اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس بیمار سے بمقابلہ تمہارے، یعنی تمہارے مقابلے میں ہم اس بیمار سے زیادہ قریب ہیں، ہے نا، ہم زیادہ قریب ہیں، تم سے زیادہ قریب ہیں، مگر تم دیکھتے نہیں، لیکن لا تبصرون، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا پروردگار تو قریب ہی کی آواز سنتا ہے نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قریب ہی کی آواز سنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آواز اس سے قریب ہی ہوتی ہے، کوئی آواز دور نہیں ہوتی، ہر آواز قریب ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود قریب ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ دور کی آواز سننا یہ اس کی صفت ہے، تو قریب کی آواز سننا بھی اسی کی صفت ہے، کیونکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قریب ہیں، تو جب دور کی آواز سننا یہ اللہ کی صفت ہے تو قریب کی آواز سننا بھی اللہ کی صفت ہے کہ نہیں، ہے نا۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ قریب کی آواز معاذ اللہ نہیں سن سکتا، ایسا تو نہیں ہے نا، قریب کی آواز سننا بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اب اگر اللہ کی صفت ہے تو اس لیے چاہیے کہ قریب والے کو بھی جو ہے وہ سننے والا سمجھ کر، سامع سمجھ کر مت پکارو، یعنی کوئی قریب میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو بھی مت پکارو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب سے بھی سننے والا ہے نا۔ تو اس لیے قریب والے کو بھی مت پکارو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، سب کو بہرا سمجھو، سب کو بہرا جانو۔ نیز جس طرح دور کی آواز سننا خدا کی صفت ہے، اسی طرح دور کی چیز دیکھنا، دور کی خوشبو پا لینا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور ہم علم غیب اور حاضر و ناظر کی بحث میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے دور و نزدیک سب برابر ہیں، سب یکساں ہیں۔ جب ان کی نظر دور و قریب کو برابر دیکھ سکتی ہے، یکساں دیکھ سکتی ہے، تو اگر ان کے کان دور و قریب کی آواز سن لے تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ یہ وصف ان کو بعطائے الہی حاصل ہوا، اللہ کی عطا سے حاصل ہوا۔ اب ہم دکھاتے ہیں کہ دور کی آواز انبیاء اور اولیاء سنتے ہیں۔ دیکھیے چند دلیل کے طور پر چند باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو پالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو پالی۔ قرآن میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ہے نا، اتنی دور سے خوشبو محسوس کر لی۔ بتاؤ یہ شرک ہوا یا نہیں تمہارے مطابق؟ یہ دور سے سونگھ لینا، جیسے دور سے سننا شرک تو دور سے سونگھنا بھی شرک ہوا، تو یہ شرک ہوا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت ساریہ کو آواز دی جو مقام نہاوند میں جنگ کر رہے تھے، اور حضرت ساریہ نے وہ آواز سن بھی لی۔
حضرت عمر نے مدینہ طیبہ سے آواز لگائی, حضرت ساریہ نے وہ آواز سن بھی لی. تو اب یہ جو ہے یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ساریہ مقام نہاوند میں تھے, جنگ کر رہے تھے, تو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اچانک منبر شریف سے آپ نے اعلان فرمایا, یا ساریہ الجبل, کہ اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لے لو, پہاڑ کی آڑ لے لو. تو وہاں پہ حضرت ساریہ نے سن بھی لیا اور پہاڑ کی آڑ بھی لے لی, ہے نا. مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھ نے دور سے دیکھا, حضرت ساریہ کے کان نے دور سے سنا, تو بتاؤ کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ دور سے سننا یا دور سے دیکھنا کیا یہ شرک ہو گیا؟ تفسیر روح البیان اور جلالین اور مدارک وغیرہ تفاسیر میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اس کے تحت ہے, اس آیت کے تحت, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور خانہ کعبہ بنا کر پہاڑ پر کھڑے ہوئے. پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام روحوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, وہاں پہ موجود نہیں تھے. تمام روحوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, کیا کہ اے اللہ کے بندو چلو, اے اللہ کے بندو چلو, یعنی حج بیت اللہ کی طرف اے اللہ کے بندو چلو. تو قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والے ہیں سب نے ان کی آواز کو سن لیا, سب نے وہ آواز سن لی. جس نے لبیک کہہ دیا تو وہ ضرور حج کرے گا, جس کی روح نے لبیک اس وقت کہا تو وہ ضرور حج کرے گا, اور جو روح خاموش رہی وہ کبھی حج نہیں کر سکتی. فرماتے ہیں کہیے یہاں تو دور کے علاوہ پیدائش سے پہلے سب نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز سن لی, تو یہ شرک ہوا یا نہیں؟ یہ آواز سن لی تو یہ شرک ہوا یا نہیں؟ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ رب جلیل میں عرض کیا کہ مولا مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کس طرح زندہ فرمائے گا. تو حکم ہوا کہ 4 پرندوں کو ذبح کرو, اور 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت آپس میں ملا دو, اور ان کے گوشت 4 پہاڑوں پہ رکھ دو. 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے گوشت آپس میں ملا کے, بوٹی ملا کے, اور الگ الگ 4 پہاڑوں پہ ان کے گوشت کو رکھو. قرآن پاک میں ارشاد ہے ثم ادعوہن یاتینک سعیا, تم انہیں پکارو تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. تم اگر انہیں پکارو تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. دیکھو مردہ جانوروں کو پکارا گیا اور وہ دوڑتے ہوئے آ بھی گئے, تو کیا اولیاء اللہ ان جانوروں سے بھی کم ہے؟ یعنی وہ جانور جو مردہ جانور تھے, جو ختم ہو گئے تھے, ان کو پکارا گیا تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے, تو کیا اولیاء اللہ ان مردہ جانوروں سے بھی کمتر ہیں کہ وہ سن نہیں سکتے؟ یہ فرما رہے ہیں. آج ایک شخص لندن میں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے ہندوستان کے آدمی سے بات کرتا ہے, اور یہ سمجھ کر اس کو پکارتا ہے کہ ہندوستان کا آدمی اس فون کے ذریعے میری بات سن رہا ہے. وہ ہندوستان میں موجود ہے لیکن میں لندن میں ہوں, میری بات سن رہا ہے, یہی سمجھ کر یہی عقیدہ اس کا ہوتا ہے. تو یہ پکارنا بتاؤ یہ شرک ہوا؟ ہاں, اس طرح لندن سے کوئی پکارے ہندوستان تو کیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ تو اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ قوت نبوت یہ ٹیلی فون کی قوت سے زیادہ ہے, نبوت کی قوت یہ تو ٹیلی فون کی قوت سے زیادہ ہے, تو حضرت انبیاء علیہ السلام اس قوت خدا داد سے ہر ایک کی آواز سنتے ہیں, ہر ایک کی آواز سنتے ہیں. پھر پکارے یا رسول اللہ الغیاث, یا رسول اللہ مدد فرمائیے, تو یہ کیسے شرک ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل میں چوٹی کی آواز دور سے سن لی, ہے نا. وہ کہہ رہی تھی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہ اے چوٹیوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ, تمہیں سلیمان اور ان کے لشکری بے خبری میں کچل نہ ڈالیں,
تو اس لیے تم لوگ اپنے اپنے گھروندے میں چلے جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. تفسیر روح البیان وغیرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چونٹی کی یہ آواز سنی. 3 میل سے چونٹی کی آواز سنی. تو خیال تو کرو کہ چونٹی کی آواز اور 3 میل کا فاصلہ، تو کہیے یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ تمہارے قول کے مطابق یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح مشکات باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ دفن کے بعد میت قبر میں سے باہر والوں کے پاؤں کی آواز سنتا بھی ہے، زائرین کو دیکھتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے. قبر والا یہ آواز کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. اسی لیے قبرستان میں جا کر اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے. جب بھی قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اس طریقے سے کہ اے قبر والو تم پر سلام. تو بتاؤ یہاں پر پکار رہے ہیں کہ نہیں مردوں کو آواز دے رہے ہیں یا نہیں، ندا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں اس قدر مٹی کے نیچے ہو کر اتنی آہستہ آواز یعنی قدم کی آواز کو سننا، یہ کس قدر دور کی آواز سننا ہے. تو اب تم بتاؤ کہ یہ بھی شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ تم بتاؤ کہ یہ بھی شرک ہوا یا نہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ ہم بحث علم غیب اولیاء اللہ کے علم غیب میں مشکات شریف کتاب الدعوات کی ایک حدیث پہلے بھی نقل کر چکے ہیں کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ خدائی طاقت سے دیکھتا، سنتا اور چھوتا ہے. اللہ کی عطا سے دیکھتا، سنتا اور چھوتا ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی قوت عطا فرما دے تو وہ اس کو یہ قوت مل جاتی ہے. وہ اگر دور سے سن لے تو کیوں شرک ہو سکتا ہے؟ کیسے شرک ہے؟ مخالفین کے معتبر اور بڑے ہی معتبر ایک عالم مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی، یہ فتاوی عبدالحی کتاب العقائد صفحہ نمبر 43 میں اس سوال کے جواب میں کہ ایک شخص کہتا ہے لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص میں، تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے. لم یلد ولم یولد کیا مطلب؟ یعنی نہ ہی وہ کسی کے پیدا کیے ہوئے اور نہ ہی ان سے کوئی پیدا، نہ ہی اس سے کوئی پیدا اور نہ ہی وہ کسی کا پیدا کیا ہوا. تو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے اور قل هو اللہ احد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت ہے، تو ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. کون؟ مولوی عبدالحی. اس کے جواب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا جبکہ آپ چہل روزہ تھے؟ یعنی ابھی آپ 40 دن کے تھے تو چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مادر مشفقہ نے میرا ہاتھ مضبوط باندھ دیا تھا، اس کی اذیت سے مجھ کو رونا آتا تھا اور چاند مجھے منع کرتا تھا، رونے سے روکتا تھا. حضرت عباس نے عرض کیا کہ ان دنوں آپ 40 دن کے تھے، یہ حال کیسے معلوم ہوا؟ 40 دن کے تھے اور آپ کو یہ چاند کا حال کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور اس وقت میں سنتا تھا، حالانکہ میں ماں کے پیٹ میں تھا. اس وقت جبکہ میں شکم مادر میں تھا اور فرشتے عرش کے نیچے تسبیح کرتے تھے اور میں ان کی تسبیح کی آواز کو سنتا تھا، حالانکہ میں شکم مادر میں تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا. اس روایت سے تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی عرش و فرش کی تمام آوازیں سنتے تھے. تو حدیث میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑے تو جنت سے حور پکار کر اسے ملامت کرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ گھر کی کوٹھری کی جنگ کو حور اتنی دور سے دیکھتی اور سنتی ہے، اور پھر اسے علم غیب بھی ہے کہ اس آدمی کا انجام بخیر ہوگا. وہ حور بھی جانتی ہے کہ یہ جنتی ہے، اس آدمی کا انجام بخیر ہوگا. دوربین سے دور کی چیزیں دیکھتے ہیں، ریڈیو اور ٹیلی فون سے دور کی آواز سنتے ہیں، تو کیا نور نبوت اور ولایت کی طاقت یہ بجلی کی طاقت سے بھی کم ہو جائے گی؟
کیا اس کی طاقت یہ جو یہ الیکٹرک ہے تو اس کی طاقت سے بھی کم کیا نبوت اور ولایت کی طاقت ہو جائے گی؟ معراج میں حضور علیہ السلام نے جنت میں حضرت بلال کے قدم کی آہٹ سنی، حالانکہ بلال کو معراج نہیں ہوئی تھی، حضرت بلال کو معراج نہیں ہوئی تھی اور اپنے گھر ہی میں تھے، یہاں نماز تہجد کے لیے چل پھر رہے ہوں گے اور وہاں آہٹ سنی جا رہی ہے۔ یہاں حضرت بلال ہو سکتا ہے نماز تہجد کے لیے چل پھر رہے ہوں گے اور وہاں پر آہٹ سنی جا رہی تھی، اور اگر حضرت بلال بھی بجسم مثالی اپنی مثالی جسم کے ساتھ جنت میں پہنچے تو بھی اس سے تو ہمارا ہی عقیدہ حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت ہوا کہ حضرت بلال حاضر ہے، وہاں بھی حاضر ہے، تو حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ ہمارا ہی عقیدہ ثابت ہوا۔ فرماتے ہیں یہ تفصیلی بات ان سب باتوں کے متعلق مخالف یہی کہے گا کہ وہ تو خدا نے سنایا تو ان حضرات نے سن لیا، بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو خدا دور کی آواز سناتا ہے تو یہ سنتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ سناتا ہے تو یہ سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی ہے اور ان کی عطائی ہے، خدا کی یہ صفت قدیم ہے، ان حضرات کی صفت حادث ہے، خدا کی یہ صفت کسی کے قبضے میں نہیں اور ان کی یہ صفت خدا کے قبضے میں ہے نا۔ خدا کا سننا بغیر کان وغیرہ عضو کے اور ان کا سننا کان سے، اتنے فرق ہوتے ہوئے بھی اب شرک کیسے؟ اتنا فرق ہم نے کر دیا، اب بھی آپ کہو کہ یہ شرک ہے، تو یہ تو بیوقوف والی بات ہے۔ اس ندا کے متعلق اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ بس اسی قدر پر کفایت ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اولیاء کو ندا کے ثبوت میں جو بحث تھی یہ بحث مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور بالکل روز روشن کی طرح یہ ظاہر ہو گیا کہ انبیاء کرام اولیاء اعظام کو پکارنا چاہے دور سے یا نزدیک سے، ندا کرنا پکارنا یعنی یا رسول اللہ یا غوث یا خواجہ غریب نواز اس طرح پکارنا یہ جائز ہے، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب آئندہ جو ہے وہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں جو ہے وہ بحث شروع کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔